وقفا والصلاة والسلام. سبحان الله. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. سبحان الله. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سبحان الله. سبحان الله. وعن علي رضي الله تعالى عنه سبحان الله. قال الموت ليس منه الفوت. سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. سبحان الله. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألف مرة بعدد كل ذرة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. درود شکر. आदमी का जिस्म क्या है जिसमें शैदा है जहान। आदमी का जिस्म
کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور مٹی کی بنائی ہوئی یہ ہڈیاں، موت کی پرزور آندھی جس دم اس سے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے گی۔ یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، بڑے ہی طویل عرصے دی غیر حاضری دے بعد اج تسوں حضرات دے سامنے شرف ملاقات دا یہ موقع اللہ نے بخشے۔ حاجی قادر بخش صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ جنہاں نے ایصال ثواب واسطے انہوں نے بیٹیاں حاجی اللہ وسایا عزیزم محمد ظفر صاحب اور انہوں نے بھائی جنہوں نے اے عزم اپنا تے ارادہ ظاہر کیتے کہ اللہ سبو توفیق دیتی ہے تے دیسی اساں ہر سال اپنے والد رحمت اللہ علیہ دی یاد دے اندر دین دا جلسہ کرنے سو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوستوں یہ دین دے پروگرام ایویں نہیں ہوتے، انہاں دے نال عقیدے اور عمل دی اصلاح ہوتی ہے۔ تے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ اگر میں کو 300 بختی اٹھنے وے تے دوجی سائیڈ تو
بندہ بھی کو دین دی تبلیغ واسطے آکھے تے وہ کوئی ایک بندہ میرے واز میری تقریر دے نال راہ راست دے اتے آ ونجے صحیح نے فرمایا میں محمد اس بات کو پسند کرے نا کہ او 300 اٹھ میرے واسطے اتنے قیمتی نہیں ہیں جتنا کہ اے بندہ جڑا راہ راست دے اتے آ گئے اور اللہ تے اودے رسول دے فرمان دی اطاعت واسطے مستعد تھی گئے فرمایا انہیں دی قیمت انہاں 300 اٹھا تو زیادہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنے موضوع کی طرف آواں جڑی آیت میں تھوڑے سامنے اللہ نے قرآن کی تلاوت کی ہے یہ آیت وقت نزا دا خطاب ہے یعنی جڑے ویلے بندے کو سکرات لگی ہوئی ہوئے موت دے آثار اس مرن والے دے اتے منکشف ہوئے ظاہر ہوئے یہ دیکھ رہا ہوئے اللہ پاک اپنے بندے کو اون ویلے بھی خطاب فرمے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو ثابت ہویا کہ اس مالک کا اپنی مخلوق نال کتنا تعلق ہے اس اللہ دا اپنے بندے دے نال کتنا تعلق ہے کہ اس ویلے تک بھی تے ایسا ہے جو ہمیشہ رب دا شکوہ کریں دے کہ اللہ کو اسا ہی لدھے آسے ہی غربت واسطے اسا ہی بے بستے نادار و لاچار لدھے آسے کیا ہے مصیبتاں کیا ہے لک کیا ہے تکلیفاں اے بس سارے مقدر ہی چھن ساکو لکھیا ہوں یہاں شکوہ ہوں دے ہر ویلے ساری زبان تے. دوستو میرے آقا نے فرمایا دکھاں تکلیفاں مصیبتاں یہ نہیں آدیاں مگر تواڈے واسطے آخرت دی راحت دا سامان بن کے آنی ہے. فرمایا میرے جے امتی کو اگر دنیا تے بخار بھی ہوئے تو وہ یقین کر گنے کہ اندے اس بخار دی وجہ کر کے اندے گناہ ایمیں جھڑ دن جی میں خزاں دے موسم دے اندر درختہ دے پتے جھڑ دن فرمایا ایمیں گناہ ایندے ڈھائے دن. شکوہ نہیں کرنا چاہیے رب دا. حدیث پاک کی چاندے ایک صحابی ہیں انہوں نے گھر دے اندر ہکا چادر ہے اور کوئی شے کوئی نہیں. جب مسجد نبی نماز تے ویندن یہ چادر لپیٹ کے ویندن گھر والی کمرے دے اندر بند دروازہ بند صحیح سلام پھر رہندن یہ جلدی نال واپس دوڑ کے آندن دعا دا انتظار نہیں کرے دے کہ تاکہ ون کے یا چادر گھر والی کو دیواں تے وہ اپنا وجود تے سطر لپیٹ کے اللہ دی نماز ادا کرے. سبحان اللہ. صحیح ایک دیوار اپنا قمیص مبارک منگوائے اور اس صحابی کو عطیہ فرمائے نے یہ گھر گن کے آئے گھر والی نے ڈٹھے رو کے آکھن لگی میرے سرتاج کیا آتا ہے حضور دے سامنے اللہ دا شکوہ کیتا ہے کہ رب نے ساکو اور کچھ نہیں دیتا یہ ایک کا چادر ہے کیا اللہ دی تے شکایت کی تھی شکوہ کی تھے عرض کریں دن نہیں میری زوجہ محترمہ میں تے صحیح نال کوئی گال نہیں کی تھی میرے آقا ہر روز نے ذہن میری کیفیت کو بھانپ کے صحیح نے ایک قمیص عطا فرمائے میں کو قسم پیدا کرن والے دی میں ہر حال دے اندر اپنے رب دے سامنے
صابر بھی ہاں تے ادا شاکر بھی ہاں، شکریہ ادا کریں. تو اللہ جڑا اتنا مہربان ہے. میں آیت پڑھی ہے قرآن دی 23واں سپارہ ہے، نزع دے وقت جلے روح قبض ہو دیئے. مفسرین نے اس آیت دی تفسیر دے اندر لکھے کہ جڑا نیکوکار بندہ ایمان و عمل والا بندہ دنیا تو رخصت ہونے لگتے اس وقت ملائکۃ اللہ دی جماعت او ایدے ارد گرد آ کے گھیرا پہنی ہے اور یکدم نزدیک نہیں آدے، دور تو او فرشتے ہولے ہولے خمخمیاں دی صورت دے اندر، تاریاں دی صورت دے اندر چمک دے ہوئے دمک دے ہوئے ہولے ہولے آہستہ آہستہ ہر نزدیک من لگ دے، یکدم نہیں آدے جو مطلب گھبرا نہ ونجے. موت دی فضا، موت دی گھبراہٹ، اللہ پاک دے پیارے پیغمبر نے فرمایا خودے کلو پناہ منگی کرو. اے فرشتے نزدیک آمن آکے اس بندے کو مخاطب کریں دن کہ یا ایتها النفس، یا ایتها النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے سکون والی روح، اے نیکوکار روح، اے اللہ دی بندگی کرن والی روح، اے مقدس تے پاکیزہ روح، ارجعی واپس واللہ لوٹ کے آ کہ دی طرف الہ رب کے اپنے رب دی طرف. میرے دوستو میرے بزرگوں، مالک لم یزل نے تو ہاڑا میرا اے وجود دو چیزوں نال مرکب کیتے. ایک جسم بھی روح، جسم اللہ نے مٹی دے نال بنائے، مٹی دے نال بنائے، اے چمڑا مٹی دے نال، ہڈیاں مٹی دے نال، اے جناب انہاں دا گودا بھی مٹی دے نال. میں نہیں ادا اے اللہ دا قرآن آدے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طين ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. اللہ پاک فرمائے اللہ انسان میں تے کو کھڑک دے ہوئے گارے دے نال بنائے بھی ولا فرمائے اودے وچوں نطفہ بنائے بھی اودے وچوں ولا تیرا جناب اے وجود دا لوتھڑا بنائے بھی و تیریاں ہڈیاں بنائے بھی انہاں دے اوتے چمڑا چڑھائے بھی انہاں ہڈیاں دے اندر مکس گودا بنائے بھی. اے انسان قرآن دے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. تو اللہ جڑا وجود بنیا ہوئے نا مٹی دا این دی بارے مختلف آیات ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونٍ کہ تھئی اللہ پاک آدھے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم تو وہی مٹی وچوں پیدا کر کے کڈھے میں ولاہی مٹی دے اندر لوٹے سا ومنہا نخرجکم تارتا نخرا ولاہی مٹی دے وچوں کھڑا کرے سا. حدیث پاک دے اندر آدھے عاص بن وائل
بڑا بے ایمان کافر ایک بوسیدہ جی ہڈی بھردی ہوئی ہڈی بھربری ہڈی چاہ کے حضور دی خدمت دے اندر آن دے اور کوئی میں ہاتھ نال بھروڑ کے پھوکا دے کے ہوا دے اندر اڑے دے آدھے اے محمد کریم میں کوئی نساؤ کہ ای مردہ ہڈی کو ولا زندہ کون کرے سی میرے آقا نے فرمایا کہ جے ذات نے ہی کو پیدا کیتے بلا وہ اپنی قدرت دے نال اٹھے سی اٹھے سی نہ اٹھے سی ایمان ہے نا جی یہ ایمان بالغیب ہے کہ میرے اللہ کو طاقت ہے میرے اللہ کو حدیث پاک دے اندر آن دے ایک بندہ اپنے بچے کو وصیت و نصیحت کی تھی اس جرلے میں دنیا تو ٹوٹ بنیا میرے وجود کو بھال آ رہی وائے ساڑ کے جڑیاں ہڈیاں ہو سن انہوں دی سوا بنا کے نئے ان سوا کو کتھائیں پہاڑوں تے کتھائیں جنگلوں دے اندر کتھائیں سمندروں دے اندر دریاواں دے اتے ایویں اڑا پوڑا دی وائے کہیں ہک جہاں دے اتے نہ رکھائے کیوں فرمایا نہ ہو ساں تینا حساب و کتاب دیونا پوسی اولاد نہیں میں کیتے لیکن مالک لم یزل نے ہوا کو حکم دیتے ہوا جی اندھی سوا کو کٹھا کر سوا کٹھی ہو گئی ہے اور میں ہونی دا وجود تیار کر وجود بن گئے روح آ گئی ہے اللہ اٹھا کے بلھا دیتے اور میں میرا بندہ کیا کی تھی کیوں کی تھی ادھے من خشیتی کا اللہ تیرے خوف کرو ڈر گیا ہم کہ تے کو حساب و کتاب کیویں دے ساں تیرے سامنے کیویں پیش ہو ساں اس واسطے میں یہ نصیحت کی تھی کہ چلو کوئی شے نہ ہو سی ہوا منصورہ تھی ویسا حساب نہ دیونا پوسی فرمایا ہون میں تے اٹھا بھی لے بھی دیکھوں ہون کیا ہے ادھے اللہ وقت بھی تیرا خوف تیرا ڈر ہے تیری رحمت دا امیدواراں تیری رحمت دا طلبگاراں مہربانی چا فرما مالک لم یزل نے فرمایا تیرے اسے خوف والے عمل دی وجہ کر کے میں تیری مغفرت کر چکا نعرہ تکبیر تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہی ہوں کہ مالک کائنات نے تہاڈا میرا وجود دو چیزوں نال مرکب کیتے ایک جسم دیا روح اللہ نے جسم مٹی دے نال بنائے میں تھوڑی جی تشریح کی تھی قرآن دی آیات دے نال وجود مٹی دے نال بنے جسم مٹی دے نال بنے ویسی بھی مٹی دے اندر تے اس واسطے اللہ نے اس وجود دیاں جتنی ضروریات ہیں نا وہ ساریاں دیاں ساریاں اللہ نے وہی مٹی دے وچوں پیدا فرمائن مٹی دے وچوں تخلیق فرمائن گندم کھانے وے مٹی جو پیدا ہوئے چاول کھانے وے مٹی وچوں پیدا ہوئے دالا کھانے وے مٹی دے وچوں پیدا ہوئے تیل لے دے وے سرسوں وغیرہ سب چیزاں یہ بھی مٹی دے وچوں پیدا ہوئے دوائیاں کھا دے وے جڑی بوٹیاں اللہ نے یہ بھی ساریاں مٹی دے وچوں پیدا کی تیل کپڑا پہ دے وے فرمائے کپاس انہوں نے ادھے نال دھاگے وغیرہ بڑھنے یہ بھی اللہ نے مٹی دے وچوں پیدا کی تیل میرے دوستوں میری بزرگوں الغرض دوا ہے یا خوراک ہے یا جو بھی ضرورت ہے وہ ساریاں دیا ساریاں اللہ نے مٹی دے وچوں پیدا کی تیاں کہ میرا بندہ تیری ضرورت جڑیے وہ یہ مٹی پیدا کرے سی اللہ بار بار جھنجھنے نہ پائے سگنے سے نہ پائے تو مٹی دی پیداوار تیری ضرورت بھی مٹی دے وچوں ہے اللہ وجہ کیا ہے
فرمایا انسان میں تیری توجہ اس طرف مبذول کرامنا چاہنا کہ مٹی دی حیثیت مٹی دی خصلتیں ہیں جو یہ جھکی ہونی ہے ہمیشہ جھکی رہنی ہے جب تک جھکی ہوئے ادھی عزت ہونی ہے ادھا شان تے مقام ہونے جب تک ادھی جھکا پن قائم ہوئے قرآن نہ دے والارض فرشناها فنعم الماہدون اسا تیرے واسطے بچھونا بنا دیتے یہ دھرتی ماں بنا دیتی ہے جیوے ماں اپنے بچیاں کو پلیں دیئے یہ مٹی ایویں تیری نگہداشت کریں گے ایویں تے کو پلیں دیئے لیکن ادھی خصلت ادھی صفت جھکی ہونا ہے جب تک جھکی راوے ادھی شانوں دیئے ادھی عظمت دیئے لیکن اگر اپنی خصلت چھوڑ کے یہ اتا اٹھے ہوا دے نال کپڑے آتے پوے تمندے کھاندی پئیوں دیئے اے مٹی جے اکھاں دے اندر ونجے تگل ہی مندے پئی کھاندی ہوں دیئے وہ جڑے دھرتی ماں آدن وہ بھی ایک مندے پہ گڑے نے ہوندن اے مٹی اکھاں اچ پہ گئنگے اے کپڑیاں تے پہ گئنگے وجود تے پہ گئنگے اللہ نے سامنا یہ چاہ دے اے میرا بندہ تو بھی مٹی دی پیداوار ہے جب تک اپنے آپ کو جھکا رکھے سے تیری شانوں سی تیری عظمتوں سی تیرا مقاموں سی جب تک وہ اپنے آپ کو نیوہ رکھے سے جھکا رکھے سے میں تے کو اچھا کرے سا اپنے آپ کو جھکا کرے سے میں تے کو کیا کرے سے اچھا کرے سا لیکن اگر تو خود بخود اچھا تھی من لگ سے تو وقت اکڑیاں ہوئیاں گردنا یا میں تروڑ دینا رہنا یا مروڑ دینا رہنا میری گال کوئی سمجھ آندی بھی یا کوئی جی بھائی دلا گر توازو کنت اختیار شبت خلق دنیا ترا دوست دار اے دل لگر اپنے آپ کو متوازے رکھے سے جھکا رکھے سے عاجزی کرے سے انکساری رکھے سے شبت خلق دنیا پوری دنیا دی مخلوق تی کو دوست رکھے سی تی کو محبوب سمجھ سی جتنے بھی اللہ والے ہوندن نیکوکار ہوندن بزرگان دین جتنے گزرے اللہ والے ہمیشہ عاجزی انکساری انہاں دا ترائے امتیاز ہو رہا وہ جھکے ہو گیا اللہ انہاں کو نہ صرف دنیا دی اندر اچھا کیتے بلکہ دنیا تو اگر ٹر بھی گئے تے انہاں دا نامہ اللہ پاک انہیں قائم رکھے یہ ہے یا کوئی جی جتنے اللہ والے ہن نیکوکار ہن بزرگان دین ہن حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان چائن اپنے مرشد نے بھیجے ٹبے تے کلہ ڈیرہ لائے اللہ اللہ دا ورد شروع کیتے ہندو کٹھے ہو گئے چودھار جرلے اکھ کھولی نے نگاہ پاتی نے سجے پاسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سجے پاسے والے کلمہ پڑھی گئے کھبے پاسے نگاہ کی تھی نے کلمہ دا ورد کیتے نے یہ بھی کلمہ پڑھی گئے سامنے یہ پیچھو جلے آئین تا کلہ آئین جلے دنیا تو ٹرن تا 90,000 ہندو کو سکھ کو کلمہ پڑھا کے دنیا تو گئے یہ کرن انگریز سیاہ ہے سیر و سیاحت کرن والا مسٹر آرنلڈ اندہ نائے آدھے میں دنیا پھریاں چلدا چلدا ہندوستان آیا کیا دے دا ایک مٹی دا ڈھیرے لوگ اندھی بڑی عزت و تکریم کر رہی ہیں دعاوں پہ کریں دن کوئی مٹی کو چمدہ پہ کوئی کچھ کر رہی ہے میں کہ ہندوستانی قوم پاگل تھی گئی ہے کیا ہے مٹی دا ڈھیر انہاں دسے کہ اس مٹی دے ڈھیر دے اندر ایک اللہ دا ولی ستا پہ جن دا نام معین الدین چشتی اجمیری میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کرنیا کہ اللہ نے سارا وجود سارا جسم نو چیزاں نال مرکب کیتے ایک
یہ وجود جڑا ہے جسم یہ اللہ نے بنائے یہ مٹی نال تے دوجی روح او دے بارے بھی نہ سامنا چاہنا جسم دے جتنی ضروریات اللہ نے مٹی بھی جو پیدا فرمائن کہ تاکہ میرا بندہ اپنی ضرورتاں اتھوں پوریاں کرے تے روح قرآن کو لو پوچھ دیں آئے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا روح دے بارے پوچھے میں کتھوں آئی اور وہ امر ربی اللہ دا حکم ہے آسمانہ تو آئیے کتھوں آئیے آسمانہ تو آئیے اللہ تے دیا ضروریات فرمایا او بھی آسمانہ تو میں بھیجین جسم مٹی بھی چوں ہی دیا ضروریات بھی مٹی بھی چوں تے روح آسمانہ تو آئیے تے ہی دیا ضروریات بھی کتھوں آئیے بولو نا آسمانہ روح مردی نہیں ہے امر ربی ہے کیا ہے امر ربی ہے اللہ نے بطور امانت بھیجی ہے کہیں دی امانت ہے زورن بولو اللہ دی امانت تو حق اس حقوں حکم ہے رب دی امانت ہے یہ کو گندہ نہیں کرنا خراب نہیں کرنا جھوٹ بول کے ملاوٹ کر کے زناکاری کر کے بدکاری کر کے سیاکاری کر کے یہ کو خراب نہیں کرنا حدیث پاک ہی چاہتے جلے بندہ گناہ کرے دے اندے ہوتے ایک سیاہ تے کالا نکتہ پیدا تھی ویندے اگر توبہ کر گندے تو وہ نکتہ مٹ ویندے لیکن اگر گناہ تے اصرار کرے یہ ہولے ہولے نکتہ وددا حتیٰ کہ پوری روح جڑی ہے یہ دل کالا سیاہ تھی ویندے اتنے کی دیگال اثر نہیں کرے دی کہ دی امانت ہے اللہ دی جسم دی غذا اللہ نے مٹی جو پیدا کی تھی ہے جسم سخت چیزیں کثیف چیزیں ان دیا غذاؤں بھی سخت ہیں روح لطیف چیزیں نرم چیزیں ان دیا غذاؤں بھی نرم ہیں فرمایا ان دی روح کیا ہے ان دی روح اللہ دے قرآن دی تلاوت ہے اس روح دی غذا ذکر اللہ ہے اس روح دی غذا تسبیحات اس روح دی غذا اللہ دی یاد ہے ہر بندہ دے پریشانہ مالدار دنیا دار دولت والے نواز شریف کا نے وڈا مالدار کوئی ہے زرداری کو دیکھو لیکن پریشان حال وطنوں بے وطن گھروں بے گھر بچے دا پتہ نہیں بیوی موئیے دفن کرنے واسطے نہیں آ سکے یہ ہے کہ نہیں جی بھائی اطمینان ملے نہیں سکون ملے نہیں وہ اللہ دے میں ایک آسمانہ تو بھیجے جب تک ان دی غذا ہی کو نہ مل سی وہ غذا کیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ان دی غذا میرا ذکر ہے جب میرا ذکر کرے سو فرمایا یہ دل اطمینان والی تھی ویسی یہ روح سکون والی تھی ویسی یہ قلب اطمینان والا تھی ویسی پیچھے جڑا اطمینان والی روح ہے اللہ ادھے دنیا تے میں نال ہاں این روح کو میں واپس جو کرے نا تے این دے استقبال واسطے میں آسمانی مخلوق بھیجے نا تمہارے کو گودا آوے کوئی سردار آوے ملک آوے وزیر آوے استقبال کریں دے وے آو میاں ٹرالیاں بھر جلو استقبال کرنے ہوں دا تاکہ خوش تھی وے کہ ان دی عزت و تکریم ہوئے فرمایا نیک روح جب زمین تو آسمانہ تو ونجن لگ دیئے اللہ دے فرشتے استقبال واسطے آنن آؤ یہ معزز روح آندھی پئی ہے اندہ استقبال کرو یہ اللہ دی امانت ہے جی اساں کو بددیانتی کر کے خراب کیتے نہیں کیتا
الاؤ تے کیتے کوئی بھی بندہ ہے ساری ادھے کوڑ دے بغیر گزارا نہیں دکاندار کو آکھے یار دیانتداری نال سودا ویچ چا وہ آدھے مول صاحب جب تک ملاوٹ نہ کرا سودا وکدا نہیں ہوں لیتا ہی فائدہ نہیں معیشت والی کو آکھے وہ آدھے جب تک سود نہ کھاؤں ہوں لیتا ہی گزارا اللہ تے چاہ نہیں تھی نا نہیں تھی نا یہ آخر کیوں ہوئے دن بدن روز بروز وجہ صرف اور صرف یہ ہے اصل لوگوں نے دین والی نال تعلق چھوڑے علماء نال تعلق چھوڑے قرآن والی نال تعلق چھوڑے جڑے کوئی نا دے سارے ودے بھی ہیں تو بھی دنیا داری واسطے بڑا عجیب منظر ہے عجیب حالات ہیں تھوڑا جہاں پیچھا سا دے دے ہیں بلا این وقت کو دے دے ہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں جے نوجوانوں کو آتے ہیں پڑھ لکھ گئے بھی ڈھیروں آدمیاں بولی صاحبہ دقیانوسی علم قرآن علم قرآنی کتاب اساں 21ویں صدی چاہیں میرے عزیزوں میرے نوجوانوں اللہ جڑا توڑا میرا خالق ہے نا مالک ہے نا وہ اللہ نے یہ اپنا کلام توڑی میری ہدایت واسطے بھیجے اللہ بھی قدیم ہے انہا کلام بھی قدیم ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ راسی تے انہا کلام بھی ہمیشہ ہمیشہ راسی یہ توڑی میرے واسطے ہدایت دا منبع مرکز ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ روح میرے اللہ نے بھیجیے یہ توڑے میرے کول امانت ہے ہدا خیال کرنے ہر حوالے دینال صرف نماز کافی نہیں صرف روزہ کافی نہیں صرف حج کافی نہیں صرف زکوٰۃ کافی نہیں صرف صدقات کافی نہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں ساری معاشرت سدا رہن سہل سدا میل جول ساری عملداری سدا اٹھن سدا بان سدا کھانن سدا پیون ساری دید ساری نگاہ سدا ہر عمل میرے اللہ دی اندھوتے نگاہ ہے ایک ہے نہیں اسا حج کر کے بڑا منت لئی کھڑے ہونے ہیں اللہ دے ہوتے نا لکھوینے ہیں بڑا زور دا حاجی فلان حاجی فلان حاجی فلان بڑا خوش تھی نہیں ہے کہ ساکو کیا سڑیا بنجے حاجی ایمین حاضر بیٹھے ہوئے تھے ایک گل سنائی منجا تو اب حضرت عبداللہ ابن مبارک تابعین بہت بڑے تابعین حج دا ارادہ کیتے ہیں دوستوں دے نال احباب دے نال بازار دے اندر زادرہ خرید کریں دے ودن ساز و سامان حج دا خرید کریں دے ودن دوست سامان خرید کر کے چلے گئے توجہ کریں ایک کچھ دیر بازار دے اندر رہیں جو بھی سامان خریدا اور پھر جب واپس آنے لگن رستے دی اندر ایک جنگل دا راستہ ہے کیا دے دن ایک برقع پوش خاتون نے جلدی نال تیزی نال چل دیا دیئے اس جنگل دی اندر داخل ہوں گے سامنے ایک مری ہوئی مجھ پئی آئی مجھ فوت شدہ بھینس فوت شدہ پئی آئی انہیں جلدی جلدی خنجر کٹے خنجر کٹ کے چوڑا کٹے گوشتا اور کٹ کے تے جناب برکے دے اندر لپیٹ کی دے حضرت عبداللہ ابن مبارک آدھن میں ڈٹھے بھی مائی صحباب خاتون ہی تے برکہ پوش برکہ پتا ہوئے لیکن یہ حرام غذا پتہ نہیں کہ کو کھویسی کتھا کے دیوے نہیں ہے کہیں کو بچے سی یا کتھا فروخت کرے سی کیا کرے سی آپ دے دل دے اندر یہ خیال پیدا ہوئے کہ میں کہیں کو منع کرا اس عمل کو پتہ نہیں وجہ کیا ہے آپ فرمیدن میں دے پچھو پچھو چل پیا پچھو پچھو ٹر پیا وہ شہر دیا گلیاں دی اندر دائیں بائیں ہوتی
ایک بڑے مکان سے گئے دروازہ زور نال تھپ تھپ ایسی لکڑی دا دروازہ ہے کھلے جو ہی دروازہ کھلے ترے چار بچیاں ہی کچھ مٹ میں دیل اٹھائنگا دیل ہاں اما نسا 2 دن دیا بھوکیاں ہیں 2 دن دفعہ کہے کیا کھامن دی کوئی شہلت دیئے کھامن دی کوئی چیز مل لیے ماں آکھن لگی بیٹی میں بڑی کوشش کی تھی ہے میرے کول اور تے کچھ نہیں بنیا جنگل درستہ اختیار کی تھی اچانک سامنے ایک مری ہوئی منج پئی تھی خدا چوڑا گوشت دا کٹ کے گھننیا اللہ دا قرآن دے فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علی جب اتنی مجبوری بنونجے کہ کھامن دی کوئی شے نہ ہوئے موت سر تے منڈلان دی ودی ہوئے وہ ملے مری ہوئی چیز کھامن وہ بھی تیری واسطے پر واسطے جائز ہے پھر یہ بچیاں ہو اور تے کوئی شاید نہیں ملی بچیاں کھل لگیاں اما اسا سید زادیاں ہیں حضور دے خاندان دیا ہے آقا دیا بیٹیاں تے نواسیاں ہیں اما اسا کو تے صدقہ بھی نہیں لگتا صدقہ بھی سارے واسطے حلال نہیں ہے چے جائے کہ یہ مری ہوئی مجھدہ گوشت اسا کھاؤں تو گھل کے آئیے چھوڑ دے پہ بچیاں نے جب ماں دا دامن پکڑے حضرت عبداللہ ابن مبارک آدھن میں دیکھ رہی ہوں او منظر کہ حضور دے خاندان دیئے بچیاں 2 دن دفعہ کہے لیکن ہاتھ نہیں پھیلے گیاں بندیاں نہیں کہنے کول ٹندیاں نہیں اللہ یہ کیا دیکھ رہیاں فرمیدن میری جیب دے اندر جو حج دا خرچہ ہا ساز و سامان دا خرچہ ہا 3000 دینار وہ میں کٹ کے آکے سلام کیتے اسمائی صاحبہ کو میں عرض کیتے یہ گھنو تمہارے واسطے عطیہ ہے ہدیہ ہے بچیاں دیکھن لگیاں میری طرف برقع پوش خاتون رکھن لگی میں منگتی نہیں ہاں پینی نہیں ہاں آکھن لگے ہاں میں بھی تے کو رٹھے بھی اس جنگل بھی چون تو ایشہ گھن کے آئیے میں اسے با میں نوکر اتوالا خادمہ تو سید زادی ہے سیدہ ہے مہربان کر قبول کر بچیاں دے کھانے دا انتظام کر آدھن بڑی منت لجاجت دے بعد انہوں نے وہ میرے پیسے قبول کی تن میں واپس گھر دے اندر آیا افسردہ خاطرم دل بجھیا ہویا ہے کہ جناب ہوتے حجتے نہ من سکسا دوست ہیں ساتھی ہیں سنگی ہیں عبداللہ ابن مبارک امام سارے نال حجتے چلو فرماون لگے اس سال میرا ارادہ ختم ہو گئے میں نہیں ویدہ ساتھیاں بڑی منت کی تھی زور لائے آکھن لگے نہیں میں نہیں جا سکتا تُساں چلے بندو ساتھی حجتے چلے گئے آپ فرمیدن موسم حج آ گئے نمارا آ گئے ہر روز سوچے دا ہم آج میرے دوست میلاد اندر حسن آج میرے سکتی عرفات دے اندر حسن آج رات میرا قافلہ مزدلفہ دے اندر قیام کی دیویا اسی آج قربانیاں مدے کرے دے حسن آج جناب سروتے پڑوے دے حسن میں تھی دعائی بھی کرے دا ہم اللہ دے حضور رو دا بھی ہم اللہ میں جو کچھ کیتے تو داناؤ بھی آئے تو سب کچھ جانن والا ہے اللہ تیری رضا دی خاطر کیتے اپنی ذات واسطے کچھ نہیں کیتا فرمینل حتیٰ کہ موسم آ گئے حاجیاں دے ولردہ حاجی صاحبان واپس آئین حکم ہے جب حاجی حج کر کے آوے ہمیں پاک صاف تھی کیا دے ہینے گوڑے بن کے دعا کرواؤ آپ فرمینل میں اپنے ساتھیاں دے کول کیا دروازہ کھٹ کھٹائے بھی حاجی صاحب آئے بہر میں کہ یار مبارک ہوئی تیرے سلام تے آیا دعا کرامن آیا وہ کھل لگا بس عبداللہ ابن مبارک یار یہ بھی کوئی گل ہے وہ بنا دے اندر میں تے کو سڑے دا رہ گیا ٹکڑے دا رہ گیا اتھا تے میری گل نہ میں سننا اتھا تے میرے نیڑے بھی نہ بھی آندا آپ نے فرمایا کیا تھا میں یار میں تے کوئی نہیں گیا حج تے او بھائی میری آنکھیں جھوٹ بولے دیا میں آپ نٹھے بھی تو تھا موجود آمیں
آپ جتنا یقین دیوے دے رہے ہیں اے نہیں من یہاں کچھ دنوں دے بعد آدھن بے قافلے آئے ہوں بغداد دے میں انہیں کو ملن گیا سلام دعا کی تھی ہے وہ اکھن لگے بس یار بس بندے کو لگن اچھی سواری آ ونجے زیادہ پیسے آ ونجے کیا سنتے کو بھول ونجی دے اے عبداللہ ابن مبارک عرفات دے میدان دے اندر تے کو سنے دے رہ گئے ٹکرے دے رہ گئے ساری گل بھی نہیں سنی سارے نیڑے بھی نہیں لگیا ہونی تسلام کرنا گئے ملن واسطے آ گئے حضرت عبداللہ ابن مبارک عرض کرے دے بھائیو یارو میں تے نہیں گیا حج دے ہوتے وہ اکھن لگے اسا اپنی اکھی دے نال نٹھے اسا تیری گل تے یقین کروں یا اپنی اکھا تے یقین کروں اسا نہیں دی رہ گئے ہے یار تو اتنا میں ملدا آپ فرمیدن میں حیران ششتر رات کو ستا خواب دے اندر لے داؤ ایک مقام میں اتھا بڑی روشنی ہے قمقمین گدرے لگے ہو کچھ دیر گزر دیئے ایک بندہ دے آگے بھی کو ایک ہتھیلی دے اندر تھمیاں نہیں پکڑے دے بھلا میں تھمیاں کیا ہے عدل خاموش رہو کچھ دیر گزر دیئے میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء صاحب زہا صاحب فتح اللہ صاحب قاب قوسین صاحب اودنا صاحب مزمل و مدثر صاحب یاسین صاحب طاہا صاحب علم نشرہ لکا صدرک شب معراج دے دلہا آپ تشریف جنت صحابہ دی جماعت نالے میں سلام واسطے حاضر ہونا صحیح اگت ہی کی بھی گونگل کڑی پیدل فرمدن عبداللہ تے میرے خاندان دا اتنا خیال کیتے میری یہ بیٹیاں دا سیدزادیاں دا اتنا لحاظ کی تھی عبداللہ میں تیرے کیتے دعا کیتی ہے اللہ نے تیرے نام دا ایک فرشتہ پیدا کر دیتے وہ ہر سال تیرے نام تے حج کرے ہر سال تیرے نام تے حج کرے سی تے فرمایا تے کو مہمیانی ملی ہے جی ہاں فرمایا جیڑا کچھ تے دیتے ہوں دے کولو 10 گنا زیادہ اس مہمیانی دے اندر موجود ہے عبداللہ دن میری اکھ کھلی ہے ذہن دوڑائے میں کہ یار ساتھی آدھے ہن اساں تے کو فلاں جگہ ڈٹھے فلاں مقام ڈٹھے عرفات ڈٹھے مزدلفہ ڈٹھے منا ڈٹھے فرمایا کیا کہ اس غریب دا خیال کیتے اساں کریں پچھے ہم سائے کو یار تیرا حال کی میں گزردہ اللہ تے صحیح کہ نہیں اعزاء اقارب دے اندر کہ غریب دا بن کے حال پچھے ہر بندہ دے میں آپ نہ سے تے تھیا کھڑا میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ ساری چیزاں دین دے اندر ہیں سارا دین اسلام ہمدردی دا دین ہے سارا دین اسلام غمخاری دا دین ہے سارا دین اسلام بھائی چارے دا دین ہے ایسا ایک بیستے ایویں کاتیاں کوہاڑیاں کلائی کھڑے ہیں مولوی ہے تمام غیر مولوی ہر بندہ ڈھنچ دی مسجد بنا کے بیدے ہوتے اعتراض پہلے کھڑا کریں دے اپنے دامن کو نہیں دیکھدا کہ میں کیا ہوں یہ ہے یا کوئی نہ بھائی اپنے آپ کو دیکھوں اصل کیا چیز ہے زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ کیا جانے اس کریم کو تو ہے کہ یہ پسند وہ تے ہو جانتے نا کہ میرا بندہ اندھے میرے نال معاملات کیسے ہیں اسا اللہ نال اپنا معاملہ کریں سیدھا نہیں رکھیں میں غلط عرض کر رہی جی اگر اللہ نال اپنے معاملات سیدھے کر گنو خدا دی قسم
کوئی تکلیف ہی نہ ہو سی، کوئی کلفت ہی نہ ہو سی، کوئی اوکھ ہی نہ ہو سی، دکھ ہے ٹھیک ہے میرے اللہ دی مرضی، تکلیف آئی میرے اللہ دی مشیت، سکھ ہے میرے اللہ دا کرم ہے۔ ہر حال دے اندر صابر و شاکر رہ کے بندہ حشاشیت و بشاشیت دے نال، مجبوری نال نہیں، اضطراری کیفیت دے نال نہیں کہ مجبور ہو کے مضطر ہو کے وہ تے بندہ ہر فیصلہ منے دا ہے، وہ میرے پیچھے آتے ہیں اچھا اللہ دی مرضی، اللہ کوئی ایویں منظور ہا، جب مجبوری نال ایویں آدھے ہیں تو اندے کو پہلے خوشی خوشی دے نال، حشاشیت و بشاشیت دے نال، پیار و محبت دے نال اگر اندے فیصلے تے راضی تھی ونجوں، اندی رضا تے راضی تھی ونجوں تو مت یہ تکلیف نہ تھی سی۔ مجبوری نال تے ہر کوئی منے دے۔ حدیث پاک چاندے ایک بڑھڑی دا بیٹا فوت تھی گیا، روندی پئی آئی، میرے آقا گزرن فرمائے نے اماں صبر کر اللہ دی مرضی ہے، وہ جان دی نہ ہے، آکھن لگی اے میاں تیرا ہی میں پتر فوت تھی وہاں میں دیکھا ہاں تو کیویں صبر کرے دا ہمیں، کیویں آرام کرے دا ہمیں، شاہی نے فرمایا اچھا تیری مرضی، میں نے تے کو ڈسائمی بات دے اندر کہنے سیا او بیمائی وہ تے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہن، آقا دو جہاں ہن، تے کو ڈسے دے بہن صبر دے بارے، اچھا مت صحیح دی خدمت آئیے آدھی آقا میں صبر کرے ساں صحیح نے فرمایا الصبر عند صدمت الاولا، صبر او ہوں دے جڑا پہلے صدمے دے وقت ہوئے، بعد دے اندر تا ہولے ہولے ہر کوئی جڑا ہے وہ ٹھر ویندے وہ راضی تھی ویندانا دے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دو چیزاں نسین میں تو کو اللہ نے تیرا میرا وجود جسم تے روح دو چیزاں نال مرکب کیتے، جسم کس نال بڑے؟ مٹی نال، روح کتھوں آئیے؟ آسمانہ تو آئیے، جسم کتھا وال بجنے؟ مٹی دی اندر، روح کتھا وال بجنی ہے؟ آسمانہ دے اتے، جسم دیا ضروریات وہ کتھوں نیتی ہیں؟ مٹی وچوں، روح دیا ضروریات کتھوں نیتی ہیں؟ آسمانہ تو بھائی گل دساں، روح اصل ہے، روح کیا ہے؟ اصل، جسم فرع ہے، جی میں بدام گھندے وے وچ گلی مغز وہ کیا ہے؟ اصل، تے چھلکا فرع ہے، جلے گلی کٹ گنو وہ بکا سٹے دے، فرمائے این جسم کو بھی چاہ کے ہیں جی دما کے غسل لے کے تے کفن بھی پوا کے شہر آبادی دے اندر رکھا دے ہیں یا کتاں ہیں؟ ہاں جنگل دے اندر، تجھے ڈولی میں کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے، یہ نہیں آجی قادر بخشے بھی تھیوں دیں کتنے سال ہا سال اولادوں پوچھ دیا نہیں ہیں، پچھلے پوچھ دے نہیں ہیں بابا کیا کچھ بنا کے گئے، لیکن اسب ہل کی کتھا گئے ہیں، تجھے ڈولی میں کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے، لے جائیں گے تیرا کر کے یہ ہار و سنگار جنگل میں لے جائیں گے۔ یہ ہے نہیں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں ابتدا دے اندر عرض کیتا ہوں عواز اے تقریر کہتا دل لکھامن واسطے نہیں ہے، کہتے تانو تشریح واسطے نہیں ہے، کہتے اٹیک واسطے نہیں ہے، عقیدے اور عمل دی اصلاح واسطے ہے۔ جیڑے مسئلے تو کچھ سمجھ نہ آمن چھوڑ دو، نہیں سمجھ آندی چھوڑ دو، ضروری نہیں ہے بحثاں ودے کرے در صحیح فلانے ہی کیوں آکھے، فلانے ہی کیوں آکھے، فلانے ہی کیوں آکھے، وہ ہونے جائے
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو بیان کی تھے اپنی درگاہ وچ قبول فرما. میرے تو پہلے علماء کرام نعت خواں حضرات نے جو نعت خوانی کی تھی اپنی درگاہ دے اندر قبول اور منظور فرما. یا اللہ جنہ دوستاں نے یہ دین دے ادارے واسطے گندم لکھوائیے پیسے دیتے نے اللہ انہاں دے مال جان آبرو عزت دے اندر برکت نصیب فرما. یا اللہ حاجی قادر بخش صاحب مرحوم مغفور جنہاں دے ایصال ثواب واسطے صدقہ و خیرات کیتے نے یہ پروگرام بنائے نے اللہ انہاں دی مغفرت عام فرما. یا اللہ جتنے دوست آئے بیٹھے جنہاں دے اعزاء اقربا رشتہ دار دنیا تو رخصت ہو گئے والدین دنیا تو چلے گئے یا اللہ سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما. پیارا ربا سارا بھی خاتمہ ایمان تے فرما مرد ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرما. سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم